یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ بدلو کی نشریات پہ۔ آج ایک بہت اندوہناک واقعہ، ایک اور اندوہناک قتل عام پشاور میں ہوا اور شیعہ بھائیوں کا ہوا۔ ایک دہشت گرد سوسائڈ بامبر داخل ہو گیا امام بارگاہ کے ساتھ جو ملحق مسجد تھی۔ پہلے اس نے 2 سپاہیوں کا قتل کیا فائرنگ کر کے، اس کے بعد وہ داخل ہو گیا جامع مسجد میں اور جا کر اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 57 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کوئی 140 کے قریب یا 150 کے قریب لوگ شدید زخمی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اموات بڑھ بھی سکتی ہیں۔ یہ ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہے۔ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے کافی عرصے سے قتل عام کا بازار گرم کیا ہوا ہے پاکستان میں۔ اب یہ کون سے اسلام کے پرچارک ہیں؟ یہ کون سے دین کے نمائندہ ہیں؟ اب تو سعودی عرب میں اور ایران میں بھی صلح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو تقسیم کر دی گئی ہے، جو نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کس بنا پہ اور کیسے کوئی شخص، اور جو اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتا ہو، وہ جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا اس دردناکی کے ساتھ اور وحشت ناکی کے ساتھ قتل کرتا ہے۔ بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے، قابل مذمت ہے، اور ہمیں اپنے گلی کوچوں میں اور ارد گرد اور مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مارکیٹوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں نظر رکھنی چاہیے ایسے فرقہ پرست عناصر کے خلاف جو یہ نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں۔ ہم بھارت میں مسلمانوں کی اقلیت کے حوالے سے اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں یہ جو دن دھاڑے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا ہم اس پہ جلوس نہیں نکالیں گے؟ کیا اس کے خلاف ہم احتجاج نہیں کریں گے؟ ہمیں اٹھنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، زوردار آواز اٹھانی چاہیے۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، پورے ملک میں اندوہناک اور غمناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو اپنی بہن آصفہ بھٹو کے ساتھ چیچا وطنی کی طرف خانے بال سے روانہ تھے کہ ایک ڈرون جا کے ٹکرایا سر سے سائٹ پر۔ آصفہ بھٹو جو ان کے ساتھ اس جلوس میں، اس عوامی مارچ میں اور لانگ مارچ میں شامل ہیں، وہ زخمی ہوئی ہیں، انہیں کوئی ٹانکے لگے ہیں، لیکن شکر ہے کہ وہ محفوظ رہیں، انہیں زیادہ زخم نہیں آئے ہیں، وہ پھر سے شامل ہو گئی ہیں لانگ مارچ میں۔ اس دوران ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 7-8 دن میں کہ بہت زبردست استقبال ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بحال کرنے کی اور عوامی سطح پر متحرک کرنے کی جو کوشش بلاول بھٹو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہن بھی شامل ہو گئی ہیں، اور انہیں دیکھنے کے لیے عورتیں اور بہت تعداد میں جلوسوں میں اور جلسوں میں شامل ہو رہی ہیں۔ چیچا وطنی تک تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا اور ان کی بہن آصفہ بھٹو کا بڑا پرجوش استقبال ہوا ہے۔ اس نے ماضی کی یادیں تازہ کی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ساہیوال سے آگے جو یہ قافلہ سینٹرل پنجاب پہنچے گا، اور لاہور اور پھر گجرانوالہ اور پھر گجرات اور جہلم اور پھر راولپنڈی، اور یہ 8 تاریخ کی رات کو راولپنڈی سے داخل ہوگا اسلام آباد میں 9 تاریخ کو، جہاں اس کا اختتام ہوگا لانگ مارچ کا۔ بلاول بھٹو نے اپنے لانگ مارچ میں 4-5 دن کا الٹیمیٹم دیا، اسے 4 دن رہ گئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان مستعفی ہو جائیں یا پھر اسمبلیوں کو توڑ دیں۔ ادھر اسلام آباد میں جو مذاکرات چل رہے تھے آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان، آج اس میں ٹیلی فون پہ شہباز شریف بھی شامل ہوئے اور نواز شریف صاحب بھی لندن سے اس مشورے میں شامل ہوئے۔ اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں لائی جائے گی۔ اب اس میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ 2 دن میں 48 گھنٹے میں یہ پیش ہو جائے گی، اب اسے کوئی ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ ڈیلے کی وجوہات اصل میں سامنے نہیں آ رہی ہیں، نہ لائی گئی ہیں۔ بظاہر کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی طبیعت ناسازی
کی وجہ سے مشورہ مکمل نہیں ہوا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہوا ہے کہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا جیسے کہ اپوزیشن امید کر رہی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ حکومت لمبی نہیں ہوگی، وہ صرف انتخابات کا انعقاد کرے گی، انتخابی اصلاحات کرے گی اور کچھ اور عبوری انتظامی معاملات پہ وہ اپنے فیصلے لے گی۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا عدم اعتماد کا ووٹ پاس، تو عبوری حکومت کو، یا یہ کہہ لیں کہ اس عرصے میں جو حکومت بنے گی کولیشن، اس کے سامنے اگلا بجٹ بھی سامنے آئے گا، اور یہ الیکشن ظاہر ہے کہ جولائی اگست میں نہیں ہوں گے، جا کے سپٹمبر اکتوبر میں ہو سکیں گے۔ اگر اس اسمبلی کو مدت پوری نہیں کرنی ہے، تو اگر بہت جلدی ہی ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف جانا ہے، جیسا کہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا کہ اس حکومت کو اپنے اوپر ملبہ نہیں لینا چاہیے پچھلی حکومت کا۔ اس بارے میں دو رائے تھیں، ایک رائے اتحادیوں کی، کاف لیگ کی بھی تھی اس میں شامل، اور اس میں زرداری صاحب کی رائے بھی تھی، اور اس میں کچھ شہباز شریف بھی حامی تھے اس بات کے کہ جو باقی ٹینیور ہے وہ پوری کی جائے۔ لیکن اس میں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے جو قریبی ساتھی ہیں، جیسے عباسی صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں، ان کے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں فوراً انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ یہ انتخابات اگر ہوئے تو انہی پرانی مردم شماری ہے، اسی کی بنیاد پر ہوں گے، پچھلی نئی مردم شماری کی بنیاد پر نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اب اس میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی نمبر پورے ہو گئے ہیں؟ تو وہ تو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ نمبر ضرورت سے زیادہ ہی پورے ہو گئے ہیں۔ تو نمبر ضرورت سے زیادہ پورے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں شاید اتحادیوں کی ضرورت نہ ہو، لیکن اور ان کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس 162 اراکین ہیں، انہیں 10 سے زیادہ یعنی 11 سے زیادہ اراکین کی حمایت چاہیے، اور اب تک ان کے خیال میں اب تک جو اپوزیشن کے ذرائع ہیں اس کے مطابق کوئی 24 اور 25 کے قریب لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تحریک انصاف ہی کے۔ اب یہ لوگ عدم اعتماد کا ووٹ دیں گے عمران خان کے خلاف، تو پھر یہ عمران خان الیکشن کمیشن کو لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کی رکنیت ختم کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر پیشیاں پڑیں گی اور کچھ وقت لگے گا، اور تب تک یہ حکومت بھی، جو اگلی حکومت آئے گی، وہ بھی اپنا وقت پورے کر چکی ہوگی۔ لیکن ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہے کہ کتنے نمبر ہیں، کل تعداد کتنی ہے۔ آیا تحریک انصاف کے صرف 2 درجن کے قریب لوگ ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، زیادہ تر مسلم لیگ نواز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کے پی سے شامل ہونے کا کچھ لوگوں نے دیا ہے، 2 یا 3 لوگوں نے۔ لیکن اصل بات سامنے آئے گی جب ترین صاحب اپنی صحت کا اپنا ٹیسٹ کروا کے لندن سے سرٹیفکیٹ لے کر اپنی اچھی صحت کا وہ واپس پہنچ رہے ہیں 6 تاریخ کو اسلام آباد، اور ان کے ایک ایم پی اے نے کہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب پر تول چکا ہے ترین گروپ کہ وہ چھوڑ دے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کو اور اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ترین گروپ کا بڑا بیس جو ہے وہ پنجاب میں ہے، ان کے ساتھ کچھ لوگ کے پی سے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ پنجاب سے ہیں، اور ان میں بھی زیادہ تر فیصل آباد سے اور سرائکی بیلٹ سے ہیں، اور جگہوں سے بھی کچھ ہیں۔ لیکن فیصل آباد میں لگتا ہے کہ بغاوت بڑی ہو گئی ہے، جہاں سے 8 ایم این ایز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے، فتیانہ صاحب نے تردید بھی کی ہے، لیکن دلچسپ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پھر پارٹی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر اختلاف ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بھی شامل ہوئے اس عدم اعتماد کے ووٹ میں تو پھر وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں کہ ہم وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، تو لہذا علیحدہ ہو رہے ہیں۔ لیکن غالباً وہ مستعفی نہیں ہوں گے یہ سب لوگ عدم اعتماد کا ووٹ ڈالنے سے پہلے۔ تو لیکن یہ اخلاقی طور پہ یہ ایک کوئی اچھی روایت نہیں ہے جو ماضی میں بھی ہمیں نظر آتی رہی ہے۔ ماضی میں مجھے یاد ہے
کہ جب 1989 میں محترمہ بے بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا تھا تو اس وقت میرے بھائی بھی ممبر آف قومی اسمبلی تھے اور وہ بے نظیر بھٹو کے چیف کوآرڈینیٹر تھے، اور بے نظیر بھٹو نے انہیں میں نے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دی تھی اور وہ آخری وقت تک وہاں رہے تھے، وہ سوات نہیں گئے تھے، ان پر بڑا اعتماد کرتی تھی محترمہ، اور وہ عدم اعتماد کا ووٹ ناکام ہو گیا تھا، اور اس میں بلکہ اپوزیشن کے جو 4 لوگ تھے وہ ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس کے باوجود کہ جنرل اسلم بیگ اور غلام اسحاق خان تلے بیٹھے تھے اس وقت کے صدر کہ بے نظیر بھٹو کو نکال باہر کرنا ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ پنجاب کی حکومت بھی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہے، اور ان کی اپنی مرکزی وفاقی حکومت بھی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا جو پارٹی کے اندر جو تعلقات ان کے ایم این ایز کے ساتھ تھے یا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ایم پی ایز کے ساتھ تھے، وہ بڑے اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں۔ عمران خان کی جو غرور اور ان کی جو انداز ہے لوگوں کے ساتھ بہیو کرنے کا، اس سے لوگ کافی نالاں ہیں ذاتی سطح پہ بھی، اور یہ بات بھی ہے کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جس تیزی سے ختم ہوئی اور ناکام ہوئی یہ پارٹی اپنے مین مدوں پر کرپشن کے خاتمے کے لیے، وہ کرپشن بڑھ گئی، کرپٹ لوگوں کو، نام نہاد کرپٹ لوگوں کو یا جن پہ الزام لگایا جاتا تھا ان میں سے کسی کو، سیاستدان کو، سوائے نواز شریف کو ایک کیس میں سزا ہونے کے، اور مریم نواز کو وہ سزا کسی کو نہیں ہو پائی، بلکہ ان کیسز میں بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف جو کیس ہے ایون فیلڈ کیس کے اپارٹمنٹس کا، وہ لگتا ہے کہ اگلی چند پیشیوں میں وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ایک اور سیاسی فضا میں ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ اس سارے بحران میں جو اب اپنے تقریباً آخری نقطے پہ پہنچ رہا ہے، جسے ہم نوڈل پوائنٹ کہتے ہیں، اس پر پہنچ رہا ہے۔ اگر عمران خان بچ گئے اور وہ اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اس کے لیے بڑا زور لگا رہے ہیں، اس کے لیے وہ لاہور آئے اور چودھری پرویز الہی اور بڑے چودھری سے ملاقات انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ملاقات میں پرائم منسٹر سے عدم اعتماد کے ووٹ پہ بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب بڑے دلچسپ بیانات دے رہے ہیں، ایک طرف ان کے بیٹے مونس الہی جا کے وزیر اعظم کو یقین دلا رہے ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا جاتا رہا ہے اور کس طرح کاف لیگ بنائی گئی، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی نے بڑا دلچسپ بیان دیا کہ ابھی ہنڈیا چڑھی ہے، اس میں ابال آنا ہے، جب بھاپ پیدا ہوگی تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ کیا برآمد ہوگا اس ہنڈیا جو پک رہی ہے حکومت کے خلاف۔ لیکن عباسی صاحب نے یہ بیان دے کر کہ 7 ایم پی ایز کے ساتھ ہم پنجاب نہیں دے سکتے چودھری پرویز الہی کو، یہ جو آصف زرداری صاحب کی تجویز تھی اور مولانا فضل الرحمان کی تجویز بھی تھی، اس سے کافی ماحول میں کچھ خرابی سی آئی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ چودھری پرویز الہی جو اسپیکر ہیں اس وقت، وہ کیوں 4 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنیں گے، یا اس سے کم تر پہ کیوں راضی ہوں گے اگر وہ بھی شامل ہو جائیں عدم اعتماد میں۔ تو عدم اعتماد کے لیے تو گروپ کافی ہے، جو فارورڈ بلاک سب بننے جا رہا ہے، ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس میں 20-25 ایم پی ایز ہیں پنجاب میں، وہی کافی عدم اعتماد لانے کے لیے، اور پھر مرکز میں بھی ان کے پاس 10-12 ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں جو استعفیٰ دے سکتے ہیں یا جو ووٹ دے سکتے ہیں عدم اعتماد کا۔ تو ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسپیکر کے خلاف پہلے لائیں گے، یا پھر پہلے تو اسمبلی ریکوزیشن ہوگی، یا وزیر اعظم کے خلاف پہلے لائیں گے۔ اسپیکر کے خلاف بہت آسان ہے کہ اس میں موجود ممبرز کی اکثریت کافی ہے اور وہ ووٹ بھی خفیہ پڑتا ہے، اور ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہونا بڑا آسان ہے، اور اپوزیشن بڑی آرام سے اپنا اسپیکر منتخب کرا سکتی ہے۔ یہاں تک تو میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، لیکن جہاں سے تعلق ہے وزیر اعظم کے خلاف، جہاں کھل کر ووٹ دیا جائے گا اور اپوزیشن کو 172 ووٹ 173 ووٹ دکھانے ہوں گے، ایک ممبر ایک سیٹ خالی بھی ہو گئی ہے، تو 172 ووٹ دکھا کر ہی شو کر کے ہی اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ کر سکے گی۔ عمران خان یقیناً اس کے خلاف بہت دہائی دیں گے اگر وہ ان کے پاس 172 ووٹ آ گئے اپوزیشن کے، لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ
اٹکا ہوا ہے اس بات پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے تعلقات کیسے ہیں. آیا وہ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں. میں حیران ہوں وہ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی وہ نیوٹرل نظر آتے ہیں کہ ٹیلی فون نہیں آ رہا ہے. ایک اعتراض اٹھایا گیا تھا مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں اور فارمر آئی ایس آئی چیف اب وہ لوگوں کو فون کر رہے ہیں، لیکن آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی ہے کہ افواج پاکستان کے کوئی لوگ سیاست میں ملوث نہیں ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آئی ایس آئی چیف نے بہت سختی کے ساتھ یہ ہدایت دی ہے کہ ہم سیاست میں آئی ایس آئی ملوث نہیں ہوگی. اگر تو واقعی یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ایسی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی تو پھر عمران خان کو تنہ تنہا اپنے زور پر عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا. عدم اعتماد کی صورت میں اور خاص طور پہ یہ اچھا کیا ہے اپوزیشن نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ملبہ نہیں اٹھائیں گے حکومت کا اور یہ فوری طور پر ہم الیکشن میں جانا چاہیں گے. اگر یہی بات ہے کہ 3-4 مہینے حکومت رہنی ہے تو پھر تو ملبہ نہیں آئے گا اپوزیشن پہ اور انتخابات کا ماحول بن جائے گا. لیکن عمران خان بہت زیادہ فاؤل پلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے میری پارٹی کے ڈیفیکٹرز کو یا ہارس ٹریڈنگ کی، ان کو پیسے دیے یا انہیں برگلایا ہے یا انہیں ٹکٹ دے رہے ہیں یا کوئی اور دے کے لالچ تما دے کے مجھ سے علیحدہ کیا گیا تو یہ غیر اخلاقی بات تھی. تو عمران خان کافی اس پہ واویلا بچائیں گے. لیکن اگر اپوزیشن اس ساری ڈیوریشن کو بہت کم کر دیتی ہے تو پھر جو ممکنہ نقصان تھا جس کی میں وارننگ دیتا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹینیور چلے گا پوری ہوگی تو سارا ملبہ آن پڑے گا. لوگ عمران خان کی حکومت کے بارے میں تلخ یادیں یا ان کی جو نا امیدی تھی جو پیدا ہوئی تھی وہ تحلیل ہوتی چلی جائے گی. لیکن غالباً میاں نواز شریف نے اصرار کیا ہے ابھی بھی اگلے سیٹ اپ پہ اور اس کے بعد کیا ہونا ہے اس پہ اختلافات ہیں کیونکہ ابھی تک طے نہیں ہوئے. یہ صرف شہباز شریف کی بیماری کی بات نہیں تھی، یہ ابھی ملتوی اس لیے کیا گیا ہے کہ ابھی تک معاملات ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے، کون وزیر اعظم ہوگا، کابینہ کیا ہوگی اور اس کا کیا ایجنڈا ہوگا، اس کا کیا سکوپ ہوگا. اور پھر یہ اس سے بڑھ کر بھی سیاستدان جو ہیں اور پارٹیاں ان کی نظریں اگلے انتخابات پہ ہوں گی. مثال کے طور پہ ترین گروپ جو چاہے گا کہ اگلے سیٹ اپ میں وہ پنجاب میں اس کا کوئی بڑا رول بنے، وہ شاید چیف منسٹرشپ کا مطالبہ بھی کریں، جو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز اکاموڈیٹ کرنے کی تیار نہیں ہوگی. اسی طرح چودھریز اور گجرات بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں ان کی دلچسپی ہوگی. تو پنجاب میں فقط مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ اس کی اجارہ داری برقرار رہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ اس کے پاس رہے. تو ہم دیکھیں گے کہ پنجاب میں یہ جو دوسرے ایکٹرز ہیں مسلم لیگ نواز کے علاوہ وہ کہاں جائیں گے. ویسے مسلم لیگ نواز میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو ان کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ سے ہارے تھے اور پی ٹی آئی کے ایم این اے جو جیتے تھے، اب اگر وہ ٹکٹ مانگنے آئیں گے کیا انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم دیں گے، تو مسلم لیگ نواز میں وہ لوگ جو ہار گئے تھے اب وہ امید کر رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کی عوامی پاپولیرٹی کے گراف کے گرنے کے بعد وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ بغاوت پہ آمادہ ہو جائیں گے. اب اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے لانگ مارچ کو. بلاول بھٹو کے لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو بالکل پچھلے الیکشن میں بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور وہ غول کے غول اور ہجوم پورا پیپلز پارٹی کے ووٹرز وہ چلے گئے تھے اپنی پرانی شریف دشمنی میں کہ وہ نواز شریف مخالف کیمپ سے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ مل کر وہ شکست دے سکتے ہیں شریفوں کو، اور انہوں نے یہ مقصد حاصل بھی کیا اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. لیکن اب آئندہ لگتا یہ ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں جس طرح کہ بلاول بھٹو کے جو بڑے پرجوش استقبال ہو رہے ہیں. چیچا وطنی تک تو ہم دیکھ چکے ہیں، ساہیوال میں بھی رات کو ہمیں نظر آ جائے گا. تو آگے دیکھیں گے کہ آگے جی ٹی روڈ پہ انہیں کیا استقبال ملتا ہے. لیکن یہ باہر کیف نظر آ رہی ہے بات کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں بحالی کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو پیپلز پارٹی ان لوگوں کے ساتھ مل کر، کاف لیگ کے ساتھ مل کر، اور یہ ترین صاحب اگر خود براہ راست نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ بڑے قریبی عزیز ہیں پیپلز پارٹی کے سرائیکی علاقے کے جو صدر ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک بڑا
ایک بڑا ایک جتھا بنا سکتے ہیں پنجاب میں اور چیلنج کر سکتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جس کی وجہ سے آئندہ کے معاملات جس پہ کوئی اختلافات ہیں پی ڈی ایم میں اور پیپلز پارٹی میں اور خود پی ڈی ایم کے اندر بھی اور خود شریف فیملی میں بھی وہ کس طرح ریزالو ہوتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچے گا بلاول بھٹو کا 9 تاریخ تک، تب تک یہ نوٹس جا چکا ہوگا، عدم قومی اسمبلی کا اجلاس کنوین کیا جا چکا ہوگا، اور اگلی ہفتے میں ہم دیکھیں گے کہ عدم اعتماد کی قرارداد وہ پیش ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ناکام ہو گئی تو عمران خان بہت جشن منائیں گے، پی ٹی آئی میں ایک حوصلہ آئے گا اور سبکی ہوگی کافی اپوزیشن کے کیمپ میں مایوسی آئے گی اگر یہ ناکام ہو گیا. اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو چھوٹ مل گئی. عمران خان پہلے ہی ابھی جو حال ہی میں انہوں نے اقدامات کیے ہیں، جیسے انہوں نے تیسری ایمنسٹی دی ہے کہ یہ آپ نے دھن جہاں سے بھی کمایا، چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، منی لانڈرنگ کی، رشوت لی، وہ نہیں پوچھا جائے گا اگر آپ انڈسٹری میں پیسہ لگائیں. اس پہ بھی آئی ایم ایف کا اعتراض ہے. اور یہ جو تیل کی قیمتیں پہلے بڑھا کر 12 روپے کر کے اب 10 روپے کم کر دی گئی، اس پر بھی آئی ایم ایف کو اعتراض ہے، اور آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ پھر سے خطرے میں پڑ گیا ہے. تو یا تو اگلے بجٹ جب اگر ناکام ہو گیا تو وہ آسان بجٹ نہیں ہوگا عمران خان حکومت کے لیے. اور عالمی سطح پہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طریقے سے، تو اگلے الیکشن سال میں جو عمران خان توقع رکھتے تھے کہ انہیں کوئی ریلیف مل جائے گا اور وہ عوام کو ریلیف دے سکیں گے، وہ نہیں پورا ہو سکے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھر دینے کا منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی رقم کے ساتھ کئی طرح کے احساس پروگرام اور کارڈز اور صحت کارڈ جاری ہو رہے ہیں. دلچسپی اس میں یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کو کارڈ مل جائیں اور وہ سہولیات مل جائیں، اور کیش جو ہے وہ 12,000 کی بجائے 16,000 روپے کیا جا رہا ہے. غالباً عمران خان بہت سیکھ رہے ہیں مودی سے، جن کی حکومت نے لوگوں کے گھروں میں 10 کلو راشن اور 2 بار مہینے میں دیا ہے، اور 6 ہزار روپے لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں، اور کسانوں کو بھی پیسے دیے ہیں. لیکن یو پی کے الیکشن میں وہ کام نہیں آ رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے. لیکن عمران خان لگتا ہے کہ وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ووٹوں کو لیور کرنے کا، اپنی طرف کھینچنے کے لیے. یہ وہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ناکام ہو گیا تو وہ یہ راستہ ضرور اختیار کریں گے. اور اپوزیشن کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کا کچھ فائدہ عمران خان کو ضرور ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آئندہ دن بڑے دلچسپ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی سازش کس کے خلاف کامیاب ہوتی ہے، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، کیا واقعی نیوٹرل ہے. یہ ہمیں آئندہ چند دن میں پتہ لگ جائے گا. اور کیا عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد سارا ذمہ داری اپوزیشن کی جماعتوں پہ آ جائے گی جو حکومت بنائیں گے. ناکام ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کی بہت سبکی ہوگی، اور لیکن اس کا فائدہ کچھ زیادہ عمران خان کو ملنے والا نہیں ہے، اور اگلے انتخابات میں شاید وہ عمران خان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنے. میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنے پروگرام میں کہ یہ جو عدم اعتماد کا ووٹ ہے یہ عمران خان کے زیادہ خلاف نہیں، انہیں سوٹ کرتا ہے، وہ شہید بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر جیسے کہ اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسے 3-4 مہینے کی حکومت ہوگی تو پھر ملبہ ان پہ کم گرے گا، اور عمران خان پھر کو شہید بننے کے لیے جو وقت چاہیے وہ شاید انہیں نہ ملے. مجھے اجازت دیجیے، اس کے اوپر تبصرہ جاری رہے گا.